یہاں ابھی پرامن ماحول ہے، نفری بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا چھیڑخانی نہیں کر رہی۔ لوگ پولیس ہی پولیس تھی، لیکن کارکن کہیں نظر نہیں تھے۔ اور بھائی نے مجھے اس شیلنگ کے دوران فون کر کے یہ کہا تھا کہ بھائی اب ہم ختم ہو گئے، اب تحریک لبیک ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ وہی میرا بھائی 1 گھنٹے بعد کہتا ہے کہ بھائی اللہ گواہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ کارکن کہاں سے آ گئے، یہ غیبی مدد کہاں آ گئی تھی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے، اللہ کی ذات نے تحریک لبیک کو بہت جلد اس کا انجام دکھایا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ایسے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اپنے اختلافات بھلا کر ہمیشہ تحریک لبیک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے وہ بھرپور طریقے سے تحریک لبیک کا ساتھ دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو رات گزری ہے، اس رات کو جو تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں تو 2 دن سے شروع تھیں، لیکن رات کو رحمت للعالمین مسجد کے اوپر پنجاب حکومت کی طرف سے یعنی کہ ایک اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا۔ اس میں کئی کارکن شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ حالات انتہائی کشیدہ رہے پوری رات، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں 12 بجے تک جو ایک تازہ صورتحال ہے رحمت للعالمین مسجد کی، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور مرکز کی طرف سے عام کارکنوں کو کیا پیغام دیا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تحریک انصاف کا مثبت چہرہ یعنی کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو رویہ تھا وہ ایک اچھا نظر آیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات تو یہ کرنی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ صرف اس حکومت نے نہیں کیا ہے، پہلی بھی سب حکومتوں نے کیا ہے، جس کا بھی بس چلا ہے اس نے تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے، اللہ کی ذات نے تحریک لبیک کو بہت جلد اس کا انجام دکھایا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، کہ ممتاز حسین قادری شہید سے لے کر جن جن لوگوں نے ظلم کیا، جن جن لوگوں نے دین کا سودا کیا، آج وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ممنون حسین صدر تھے، ممتاز حسین پھانسی کو پھانسی لگایا گیا، چند لوگوں کی موجودگی میں اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے فیض آباد دھرنے کے وقت، آج وہ گمنامی کی زندگی یعنی کہ چل رہا ہے۔ عمران خان نے جو کیا تھا، آج عمران خان کہاں کھڑا ہے، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہے کہ تحریک لبیک والے تو نہ سعد رضوی کے لیے جان دے رہے ہیں، نہ یا کسی کے لیے جان دے رہے ہیں، یا ان کے اندر کوئی ایک افسوس ہوگا، یا وہ شرمندہ ہوں گے، یا وہ کہیں گے کہ یار کاش ہم نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اللہ کی راہ میں وہ جان دے رہے ہیں۔ جب بھی تحریک لبیک کے کارکن شہید ہوئے وہ اللہ کی راہ میں ہی ہوئے، وہ کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں ہوئے۔ لہٰذا اس وجہ سے تحریک لبیک کو تو نہیں دبایا جا سکتا ہے کہ کارکنوں کو شہید کر کے دبایا جا سکے۔ برکت ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی۔ رات سے اگر دیکھا جائے اکثر سوشل میڈیا، کچھ ہیں جاہل قسم کے، یعنی کہ بالکل ان کے علاوہ اکثر قسم کے جو سوشل کے میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو قسم کے کارکن ہیں تحریک انصاف کے، خاص کر ٹویٹر کے اوپر، اور ان کے جو صحافی ہیں اور دوسرے بھی کئی صحافی ہیں، میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں، اقرار الحسن ہو گیا، ڈاکٹر دانش ہو گیا، عمران ریاض ہو گیا، صدیق جان ہو گیا، یعنی کہ جو بڑے بڑے نام ہیں، ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ یہ ظلم جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی اختلافات ہیں لیکن ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کا جو مثبت رویہ نظر آیا ہے تو خوش آہند ہے، لیکن اگر اس میں ہم ابھی تو میں اعتراض نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاش ان کو بہت پہلے سمجھ آ جاتی، یا عمران خان کے دور میں بھی سمجھ آ جاتی، اور ابھی بھی آ گئی ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم صحیح بات کریں تو ان کو میرا خیال ہے تحریک لبیک سے زیادہ جو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں ان سے زیادہ ان کو میرے خیال ہے اس حکومت کے اوپر غصہ ہے۔ لیکن جیسا بھی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ایسے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اپنے اختلافات بھلا کر ہمیشہ تحریک لبیک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے وہ بھرپور طریقے سے تحریک لبیک کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب ناظرین، جیسا کہ کل جمعے کے بعد یعنی نکلنا تھا،
تو ابھی تقریباً میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں 12 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت جو ایک تازہ صورت حال ہے رحمت اللہ عالمین مسجد کی کہ ایک نوجوان ہے، ایک کارکن ہے، وہ وہاں موجود ہے اور وہ پوری ویڈیو بنا کے بتا رہا ہے کہ بھئی یہاں ابھی پرامن ماحول ہے، نفری بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا چھیڑخانی نہیں کر رہی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے تحریک لبیک کے کارکنوں سے، جو خاص کر وہ گرد اس ایریے میں رہتے ہیں، وہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ یار کہیں ہم جائیں گے تو آگے پولیس ہے، وہ شاید ہم کو نہ جانے دے۔ تو میری ان سے گزارش ہے اس کارکن کے بقول کہ آپ پہنچے، اب جس حالت میں بھی آ جائیں، آپ کو نفری پرامن ہے، وہ کوئی چھیڑخانی نہیں کری ہے، آپ زیادہ سے زیادہ تحریک لبیک کے مرکز میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو حالات نارمل ہیں۔ کارکنوں کی شہادت کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کتنے شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ اور ابھی تقریباً یعنی کہ جو فیضی صاحب ہیں تحریک لبیک کے شورا کے اہم رکن، وہ اپنے ایک ویڈیو بیان میں وہاں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ مطمئن رہیں، آپ ثابت قدم رہیں، جو مین قیادت ہے سعد حسین رضوی صاحب ہو گیا یا انس رضوی صاحب ہو گیا، جو کل سے خبریں چل رہی تھیں اور یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ یعنی کہ پرامن رہیں اور یعنی کہ حوصلے میں رہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مین قیادت ہے تحریک لبیک کی وہ مسجد رحمت اللہ عالمین پہنچ رہی ہے اور ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ ہی یہاں سے مارچ شروع ہوگا۔ اب ناظرین یہ بات جو کارکن شہید ہوئے ہیں پہلے وہ بات کر لیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو جو ذرائع ہوتے ہیں یا سورسز ہوتے ہیں ان سے کوئی کنفرم خبر سامنے نہیں آتی، تو جو زیادہ بتایا جا رہا ہے وہ 3 یا 4 یعنی کہ اتنے کارکن بتائے جا رہے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 6 کے 7 کارکن ہیں جو تھوڑے سیریس قسم کے زخمی ہیں، ویسے تھوڑے بہت زخمی تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کارکن شہید ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد صحت کامل عطا فرمائے۔ ناظرین اب تحریک لبیک کا راستہ تو یہ نہیں روک سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلی حکومت یعنی کہ عمران خان کی حکومت میں بھی جب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، سعد حسین رضوی صاحب اور مین قیادت جیل میں تھی، تو اس وقت بھی جو ڈیٹ تھی، تاریخ تھی، جس تاریخ کو نکلنا تھا اس سے پہلے 2-3 دن پہلے یعنی کہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، کافی کارکنوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح کے جو مناظر میں دیکھ رہا تھا رحمت اللہ عالمین مسجد کے، وہ عمران خان کے دور میں بھی ہوئے تھے، لیکن وقتی طور پر جو کارکن تھے وہ خاموش ہو گئے تھے، وہ یعنی کہ ایک کہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے کہ چلو بھائی ہم اگلے لائے عمل کا انتظار کریں گے۔ تو اگلے لائے عمل میں جب وہ نکلے تھے تو پھر تاریخ میں ان کا نام لکھا گیا کہ وہ کس طرح گئے تھے، کس طرح شہادتیں دی تھیں اور کس طرح انہوں نے اپنے مطالبات منوا کے باقی آئے تھے۔ اسی رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے اسی دور میں کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس حساب سے اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے، انہی کی حکومت تھی کہ فیض آباد میں ہم ان کو نہ پہنچنے دیتے، ہمیں امید تھی کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ پنجاب حکومت جو اس وقت شہباز شریف تھے تو وہ یعنی کہ حل کر لے گی، لیکن یعنی کہ وہ وہاں حل نہیں ہوئے اور یہ فیض آباد پہنچ ہو گیا اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا۔ تو اسی کو میرا خیال ہے سامنے رکھتے ہوئے یہ حکومت کوشش کرے گی کہ ان کو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اسامہ زید صحافی ہے اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اس حکومت کی کوشش ہے کہ کیونکہ مرکز میں بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، تو یہ ان کی کوشش ہے کہ ان کو لاہور سے بھی نہ نکلنے دیں، لیکن ایسا تو ناظرین نہیں ہے۔ تحریک لبیک والے ایسا تو نہیں ہے۔ جو تحریک لبیک کے سب سے بڑے مخالفین ہیں، بلکہ ان کے مخالفین کو چھوڑ دیں تو بھی تحریک لبیک کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ نہ ڈرنے والے ہیں، نہ یہ شیلنگ سے ڈرتے ہیں، نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ تو جاتے ہیں۔ ہاں وقتی طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ جب کسی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جب یہ سعد حسین رضوی صاحب جیل میں تھے تو جب یہ نکل رہے تھے تو اس میں میرا بھائی شریک تھا، وہ کہتا تھا کہ جب ہمارے اوپر پہلا اٹیک کدھر ابھی مجھے پورا یاد نہیں ہے
کہ MU کالج کے سامنے ہوا تھا یا کہاں بھی ہوا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ کارکن ایسے غائب ہو گئے تھے کہ ہم مایوس ہو گئے تھے، پولیس ہی پولیس تھی لیکن کارکن کہیں نظر نہیں تھے۔ اور بھائی نے مجھے اس شیلنگ کے دوران فون کر کے یہ کہا تھا کہ بھائی اب ہم ختم ہو گئے، اب تحریک لبیک ختم ہو گئی، اب تحریک لبیک زندگی بھر نہیں اٹھے گی۔ یعنی کہ یہ میرے بھائی کی موجودگی میں وہ اکثر یعنی کہ جتنے تحریک لبیک کے احتجاج ہوتے ہیں اس میں وہ شریک ہوتا ہے، تو وہ بھاگ رہا تھا شیلنگ کی وجہ سے، اور فون سے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی بڑا افسوس ہے کہ ہم ختم ہو گئے، پورے کارکن غائب ہو گئے، پولیس ہی پولیس ہے، بہت برا حشر ہے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ وہی میرا بھائی 1 گھنٹے بعد کہتا ہے کہ بھائی اللہ گواہ ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ کارکن کہاں سے آ گئے، یہ غیبی مدد کہاں آ گئی تھی۔ جو 1 گھنٹہ پہلے وہ اتنا مایوس تھا، اور 1 گھنٹہ پہلے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پورے جتنے بھی راستے میں رکاوٹیں تھیں سب رکاوٹیں توڑتے گئے اور چلے گئے۔ اور اسی احتجاج کے دوران میرا بھائی کہتا ہے یار میں تجھے کہتے ہی نہیں ہوں کہ یہ لوگ ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم 1 کلومیٹر شیلنگ سے دور ہوتے تھے اور ہم چل نہیں سکتے تھے، اور چند ایک لوگوں کا ایک قافلہ تھا، ایک گروہ تھا جو ایک جھنڈا اٹھا کے وہ سب سے آگے تھا، ان کے پاس کوئی سیفٹی نہیں تھی اور کوئی شیلنگ ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی، جو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مایوسی تو گناہ ہے۔ جب ہمارا دل ہی مطمئن ہے، کارکنوں کا دل ہی مطمئن ہے کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو بھی ان کے راستے میں آئے گا، جو بھی یعنی کہ اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا، تو یقیناً وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ یہ حکومت بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔